چلیے کلاس شروع کرتے ہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور 30 دن کے لیے بلایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا کر ان کے 40 دن کر دیے، اور یہ 10 دن جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی، اور بنی اسرائیل اس آزمائش میں کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے، پاس ہو گئے؟ بنی اسرائیل فیل ہوئے یا پاس ہوئے؟ فیل ہوئے۔ کیسے فیل ہو گئے؟ کیوں فیل ہو گئے؟ جی، انہوں نے بچڑا بنا لیا ہے نا، اور ان سے 10 دن کا بھی ویٹ نہیں ہوا، 10 دن کا بھی صبر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، آزمائش میں انسان اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہوتا ہے انسان سے؟ اگر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش انسان کے اوپر ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بندے کی طرف سے صبر چاہیے ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ صبر مانگتا ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے انسان کے اوپر تو انسان کیا کرے؟ ٹکا رہے اپنی جگہ پر، ہے نا، نہ زبان سے کچھ نکالے، نہ جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کرے، کوئی نیکی میں کمی نہیں کرے، کوئی برائیوں میں زیادتی نہیں کرے، نافرمانی میں آگے نہیں بڑھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو صبر چاہیے ہوتا ہے، اور وہ صبر ہی انہوں نے پہلی فرصت میں ختم کر دیا۔ اور ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور اس سے پتہ ہمیں چلتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، بچڑا بنانے میں بھی ایک آدھ دن سامری کو لگا ہوگا، ہے نا، اور بچڑا بنانے میں 1 دن لگا ہوگا، کتنے 8-9 دن بچے، 8-9 دن میں ہی انہوں نے مطلب اتنی خرافات کر لی تھی کہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جاتے ہی، اور جب جیسے ہی دیکھا کہ 30 ڈے واپس نہیں آئے، 30واں دن آ گیا، واپس نہیں آئے، بس صبر ختم۔ ٹھیک ہے، 1 دن کا بھی انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے یہ کام کر لیا جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ بڑے سے بڑا گناہ انسان سے ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کنڈیشن میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بہت بڑا گناہ کر لے، ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کر لے، اب ایسی سچویشن میں کہ انسان نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جی، معاف کر دینا، ہے نا۔ آیت دیکھیے، آیت کو دیکھ کر آنسر نکالیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے بڑے گناہ پر بھی کیا کر دیا؟ ابھی یہاں پر ان کی توبہ کا ذکر آیا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے توبہ کی، کہیں پر لکھا ہوا دیکھا ہم نے؟ پیچھے کیا تھا؟ اب کیا پڑھا تھا ہم نے کہ تم نے کیا کر لیا؟ بچڑے کو ان کے بعد بنا لیا بچڑا، اور تم ظالم تھے، ٹھیک ہے، ظلم کرنے والے تھے۔ وہاں پہ کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے معافی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی ان کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا کیا ہوا اس وقت؟ ویسے تو قیامت کے دن تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، پکڑ نہیں کرے گا، ہے نا، معاف کرنے گا، وہ تو جب آئے گی آئے گی، لیکن ابھی اس وقت دنیا میں کیا ان کو معاف کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح معافی دی؟
جی ان کو کوئی سزا نہیں دی، آ رہی بات سمجھ میں، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلی قوموں پر کتنے سخت عذاب آ جایا کرتے تھے اس طریقے سے، اگر وہ لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں کی ان کی، ہے نا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، عفو ہے نا، عفونا عفو، ٹھیک ہے، کنٹرول پلس آلٹ پلس ڈیلیٹ، ٹھیک ہے، کمپیوٹر چلایا ہے کبھی، کنٹرول پلس آلٹ پلس ڈیلیٹ، جب ہم دباتے ہیں سب کچھ مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوری طرح سے مٹا دیا، اس کے بعد اس کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ذکر ابھی ہم سے ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ بندوں کو مہلت بھی دیتا ہے نا، اور پھر اپنی رحمت بھی کیا ہے، رحمت سے بھی ان کو نوازتا ہے، تو یہ مہلت ہی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ کریے، کون کرے گا؟ پھر میں اس آیت کے بارے میں بتاؤں آپ لوگوں کو، جی کر لیجیے اسما ہی، آپ کر لیجیے السابقون الاولون۔ جی السلام علیکم، میم آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، ثم پھر عفو معاف کیا نہ ہم نے، ان سے، کم تم سب، من سے، بعد، انکم من بعد، من سے بعد ذالکا اس، من بعد ذالکا اس کے بعد، لعلہ شاید کہ، تم سب، تشکرون شکر ادا کرو، جزاک اللہ خیر۔ جی ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، تھوڑا سا امیجن کریے موسیٰ علیہ السلام کی کنڈیشن جس وقت وہ لوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور قرآن بھی جو ہے ان کی اس حالت کو بیان کرتا ہے غضبان کے ورڈ سے، ٹھیک ہے، قرآن فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تھے تو ان کی حالت تھی غضبان، ٹھیک ہے، ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی وہاں پہ میں نے آپ کو رحمان کے ساتھ غضبان کا اگزامپل بتایا تھا، ٹھیک ہے، یاد ہے کسی کو؟ ہم میں نے رحمان کے ساتھ آپ کو غضبان، حیوان اس طرح سے اگزامپل بتائے تھے، تو الف اور نون لگا کر کسی بھی روٹ ورڈ میں جب الف اور نون لگا دیا جاتا ہے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ انتہا، ہے نا، انتہا پر پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد پھر کوئی بھی اس طرح سے کچھ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے رحم کی انتہا، یعنی کہ اس لیول پر جا کے پھر اب کوئی بھی ایسا نہیں بچتا، کوئی بھی درجہ ایسا نہیں بچتا جس درجے پر رحم کیا جا سکے، ٹھیک ہے، مطلب انتہا پر چلا گئے، تو اسی طرح یہ غضبان کی حالت حضرت ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے قرآن میں، کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کی طرف لوٹے تو غضبان یعنی کہ انتہائی غصے ناک تھے، ٹھیک ہے، کہ میں تو گیا تھا کیا تمہارے لیے شریعت لینے کے لیے تاکہ تم اور اچھے سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو، اور اچھے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر سکو، اور اچھے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکو، اور تم تو ظالم ہی بن کر بیٹھ گئے، تم تو ایمان سے ہی پھر گئے، ہے نا، تم نے تو شرک ہی کر لیا، ٹھیک ہے، تو سوچئے اس وقت کتنی خطرناک حالت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس غصے میں وہ پلٹے تھے اور آتے ہی انہوں نے کیا کیا تھا، سمجھ لیجئے لٹرلی ورڈ آتے ہیں کہ ان کی داڑھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور ان کے سر کے بال کھینچے تھے، ٹھیک ہے، کھینچ کر جیسا ہوتا ہے نا گھسیٹ کر لے کر آتے ہیں سامنے کے، کیا کیا یہ تم نے، ہے نا، تمہیں چھوڑ کر گیا تھا میں، ٹھیک، کہ ان کا دھیان رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو غلط راستے میں مت جانے دینا، نہ تم ان کی پیروی کرنا، یہ کیا کروا دیا تم نے، ٹھیک ہے، تو ہارون علیہ السلام پھر ان سے کہتے ہیں کہ مجھے مت پکڑیے اور لوگوں میں جو ہے آپ بھائی بھائی کو مارے گا تو یہ لوگ ہنسیں گے، ٹھیک ہے، تو رسوائی کا سبب مجھے مت بنائیے، اور جو ہے یہ آپ کی قوم جو ہے یہ خود ہی اتنی نافرمان ہے، انہوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی، اور ایسا نہیں تھا کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو نہیں سمجھایا تھا، کل جو میں نے آپ کو سورہ طٰہٰ کی کم سے کم 10-15 آیتیں بتائی ہیں کہ وہاں پہ پورا یہ قصہ ملتا ہے بچڑا بنانے کا اور اس کی پوجا وغیرہ کرنے کا، تو
وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہارون علیہ السلام لگاتار ان کو کیا کرتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ غلط بات ہے، اللہ کی فرما برداری کرو، میری اتباع کرو، میری بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ کر گئے تھے کہ تم یہاں پر ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام آتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی کا گریبان پکڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری قوم، مجھے اور میرے بھائی کو تو بخش دے، اور اس قوم کو پکڑ کے، یہ قوم ہی کیا ہے، اس طرح کی فاسق، اس طرح کی نافرمان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان سب کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام بھی غصے میں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو درگزر کر دیا، ٹھیک ہے، درگزر ان سے کر دیا۔ اور کیا کیا تھا انہوں نے، شرک کیا تھا نا۔ شرک کوئی معمولی گناہ نہیں تھا، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک، جس کی معافی بھی اللہ کے یہاں نہیں ہے، کہ اگر انسان توبہ نہیں کرے تو اللہ معاف بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی، اور صرف اس لیے دی، کس لیے دی، آیت میں دیکھ کر بتائیے کس لیے اللہ نے ان کو معاف کیا؟ جی، کہ تاکہ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، شاید کہ تم شکر ادا کر لو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے انسان کو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر بھی شکر ادا کرنا انسان کا واجب ہے۔ اچھا، دنیا میں کیسے پتہ چلے گا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ دنیا میں کیسے پتہ چلے گا انسان کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ پر معاف کر دیا؟ کچھ اشارے مل جاتے ہیں، جی، اشارے سے مل جاتے ہیں نا، انسان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط ہونے لگتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے کلوز ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ گناہ کرنے کے بعد جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو کیا ملنے لگتی ہے، نیکیوں کی توفیق ملنے لگتی ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گناہ پر ہمیں سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتا ہے، پھر نمازیں اس کی قضا ہونے لگتی ہیں، نمازوں کو لیٹ ہونے لگتا ہے، الٹی سیدھی جیسے بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، نمازیں اس طریقے سے ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ جو ہے انسان کو اشارے دنیا میں بھی ملتے رہتے ہیں۔ باقی اصلی معافی تو اللہ کے یہاں جا کے ہی پتہ چلے گی کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا، لیکن امید تو سب یہی رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اشارہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو سمجھ لیجئے، ایک تو معافی ہوتی ہے کہ اللہ کی معافی مل گئی، انسان اللہ سے قریب ہو گیا، اشارہ مل گیا، لیکن پھر بھی ایک چیز دیکھیں کہ اگر ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کسی گناہ کی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ توفیق جو ہمیں ملی منہ سے، زبان سے کہنے کی یا دل سے اعتراف کرنے کی کہ ہاں اللہ ہم سے گناہ ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہماری پکڑ مت کر، تو یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر اتنے بڑے گناہ، کبھی کبھی ہم سے کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرفیکٹ ہے اور اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم سے کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صغیرہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کسی پر الزام لگا دینا، کسی بھی بات کا الزام، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر انسان کیا ہے بولا کرے، کہ کسی کے بارے میں اگر کوئی بات انسان کر رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر بولے کہ ان کے اندر یہ بات ہے بھی یا نہیں ہے۔ پھر غیبت ہے نا، جھوٹ، یہ سب بھی کیا ہے، خاص طور پر وہ والا جھوٹ جو کسی کا گھر بگاڑے، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ غیبت بھی کبیرہ گناہ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان کسی کے اندر کوئی چیز ہے نہیں اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کی برائی کرتا پھر رہا ہے اس کے پیٹ پیچھے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شرک کرتا ہوا مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کا گناہ وہ معاف ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھیے کہ مطلب انسان کو اس طرح سے بھی بہت کانشیس رہنا چاہیے کہ کبھی ہم ایسا کوئی گناہ تو نہیں کر رہے کہ پتہ چلا اسی حالت میں اللہ نہ کرے ہماری روح قبض ہو جائے تو ہم اسی گناہ میں مر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنا احسان ان کو کیا کیا، یاد دلوایا، کہ اتنا بڑا کرائم کر کے بھی، ہے نا، تمہیں معافی مل گئی، اتنے بڑے مجرم تم تھے، اللہ تعالیٰ کے مجرم تھے، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا مجرم ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جرم کیا، اللہ نے تمہیں خود بخود ایک چانس اور دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ توبہ کی توفیق، یہ غلطی کا ریئلائزیشن کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیطان نے نہیں قبولا تھا نا، شیطان نے اپنی غلطی نہیں قبولی تھی، ٹھیک ہے، شیطان نے اپنی غلطی، آج ہی تو میں پڑھ رہی تھی
حدیث کے راویوں کے نا بارے میں لکھ رہی تھی، جو حدیث کوٹ کرتے ہیں نا، سند جو ہوتی ہے ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو ایک راوی تھے، ایک منٹ رکیے، بک میں ہی رکھی ہوئی ہے، اسی میں دیکھ کے بتاتی ہوں، آج ہی میں پڑھ رہی تھی یہ چیز، اور دیکھیے سامنے بھی آ گئی کہ سفیان بن عیینہ ہیں، ٹھیک ہے، تابعین میں سے تھے یہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ کیا لکھا تھا، ہاں انہوں نے لکھا تھا کہ جو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے گناہ کر لے تو اسے توبہ کی امید رکھو، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان نے اپنے نفس کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیا تو اس سے توبہ کی امید رکھو، مگر جو تکبر کے ساتھ گناہ کرے تو اس پر لعنت ہے، کیونکہ ابلیس نے بھی تکبر کی وجہ سے نافرمانی کی تھی، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے جب انسان اپنی غلطی نہیں مانتا تو وہ کیا کس کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ابلیس کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے نا، غلطی نہیں ماننا یہ کیا ہے، تکبر کی تو نشانی ہے، ابلیس نے بھی کیا کیا تھا، تکبر کیا تھا، اور اس نے مان کر نہیں دیا تھا کہ میری غلطی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ سجدہ کرو اور تم نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں کیا تم نے بتاؤ مجھے، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگا دیا تھا، ہے نا، ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، مطلب اس کا کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری غلطی، میری تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ تو نے اس کو مٹی سے بنا دیا اور مجھے کیوں آگ سے بنا دیا، ہے نا، اب میں آگ سے بنایا گیا ہوں تو ظاہر ہے میں اس سے بہتر ہوں، مٹی کی کیا اوقات ہے میرے آگے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا تھا پھر تکبر کیا تھا، تو یہ انسان کو ریئلائزیشن آ جائے کہ ہم غلط ہیں، ہے نا، اور ہم جو ہے غلطی پر ہیں، اور انسان توبہ کر لے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ کنفیس کرنے میں ہی برا لگتا ہے کہ کیا ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہم سے کیوں توبہ کروائی جا رہی ہے، ہم نے کیا غلط کیا، ہم کیوں سوری بولیں، ٹھیک ہے، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے آج کل یہ والی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہم تو نہیں بول رہے سوری، ہمارے گھر میں تو روز کا ڈرامہ ہے کہ پہلے ہم سے بڑے بولیں سوری، ہم پھر تب بولیں گے سوری، ٹھیک ہے، چھوٹے والے بیٹے تو ہمارے ہمیشہ سے پہلے تم بولو سوری، پہلے تم بولو سوری، تو کوئی بھی اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کیا ہے ان کو برا لگتا ہے کہ ہم سے کیوں کروائی جا رہی ہے سوری، ٹھیک ہے، اور یہی بڑے ہو کے کیا ہوتا ہے انسان پھر اللہ تعالیٰ سے بھی سوری نہیں بولتا، تو بہت سارے لوگ کنفیس ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر جب ماننا ہی نہیں ہے غلطی تو پھر انسان توبہ بھی کیوں کرے گا، ٹھیک، یہ بات ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان غلطی مان لے، شرمندہ ہو جائے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الندامۃ هو التوبہ، ٹھیک ہے، ندامت ہی توبہ ہے، یعنی انسان بس شرمندہ ہو گیا بس سمجھ لو یہ اس کی توبہ ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا، اللہ کا حق بچڑے کو دیا، ہے نا، جو الہ کہلوانے کی بھی لائق نہیں تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے بچڑے کو الہ بنایا، ہے نا، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کا فضل تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کیا تھا احسان ان کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، اور جب معاف کر دیتا ہے تو نئے سرے سے پھر نیکیوں کا موقع بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، غلطیوں جب اللہ تعالیٰ غلطی معاف کر دیتا ہے تو نئے سرے سے پھر ان کو نیکیوں کا موقع دیتا ہے، اسی لیے جو ہے علماء کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہم ون بائی ون بہت گناہ کرتے ہیں، جیسے کہ اگر ابھی تو الحمدللہ، ویسے تو ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بہت نیک ہیں، لیکن الحمدللہ اتنی ایکسپیکٹیشن ہم سب اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کافی اصلاح کی ہے نا، کافی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنے سدھار کا موقع ہمیں دیا ہے، بہت ساری چیزیں ہم غلط کرتے تھے اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے اس کو سدھارا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، ہم سبھی نے اس کو سدھارنے کی کوشش کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں اللہ معاف بھی کرے گا، پتہ نہیں اللہ ہمیں نیکیوں کے موقع بھی دے گا، تو ہم یہاں پر آج نہیں ہوتے، ہے نا، یہاں پر ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے نہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہوتے نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، تو اب کبھی بھی علماء کہتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت سے زیادہ گناہ اگر کر لیے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بڑے سے بڑے گناہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں تک کے گناہ ہوں، چاہے انسان نے سمندر کے جھاگ برابر کے بھی گناہ کر لیے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ جب زمین سے لے کے آسمان تک انسان گناہوں سے
بھر چکا ہے اور سمندر کے جھاگ برابر کے گناہ کر چکا ہے، ایسے میں اللہ کسی کے لیے بخشش کا پروانہ نکال دے اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بخشش لکھ دے اس کے نصیب میں، تو پھر اس سے بڑا جو ہے اللہ کا احسان کسی کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے ہی تو فقیر ہے نا، کہ اللہ ہمیں بس بخش دے۔ ظاہر ہے اللہ بخشے گا تبھی ہمیں جنت میں بھیجے گا، اور تبھی ہمیں جہنم سے بھی نجات دلائے گا، ہے نا؟ اور جب وہ بخشے گا ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم جب اللہ تعالیٰ بخشے گا ہی نہیں تو پھر نجات ممکن نہیں ہے انسان کی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا مومن ہے، ظاہر ہے جنت میں جانا ہی ہمیں آٹومیٹک وہ الٹیمیٹلی ایک دن، لیکن اللہ کہے گا پہلے یہ جو گناہ کیے تھے نا اس کا وہ کر کے آؤ، فائن چکا کر آؤ، اس کی سزا کاٹ کر آؤ، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں ریلیز کیا جائے گا جہنم سے۔ تو ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے نا، یا کوئی چاہتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے گناہ ہو گیا پہلے ہم سزا کاٹ لیں، کوئی بات نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبھی کو پتا ہوتی ہے یہ بات کہ جہنم میں صرف ایک دو دن یا ایک دو سال نہیں رہنا ہے، ایک حقوق تو ایٹ لیسٹ انسان ٹھہرے گا، اور ایک حقوق کے بارے میں 80 سال کا بھی آتا ہے کہ 80 سال ہوں گے، اور ایک حقوق کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سال بھی ہو سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ٹھہرے گا ایک بندہ جہنم میں۔ تو ہم نہیں چاہیں گے کبھی بھی کہ ہم اتنے سال جہنم میں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی ہم میں سے نہیں چاہے گا، تو ہم سب کے سب سوالی ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دے، اپنے فضل سے، اپنے احسان سے کیا کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس سے، ہماری کلاس اینڈ ہونے سے پہلے پہلے ہمارے سارے گناہ کیا کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جو ہمارے ڈھکے ہیں، جو چھپے ہیں، جو ظاہر ہیں، اور جن کو ہم نے اعلانیہ کیا ہے، جن کو ہم نے چھپا کر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہم پہلے کر چکے ہیں یا جو اب ہم نے کیے ہیں، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ ہماری کلاس اینڈ ہونے سے پہلے ہی اپنی اس کلام کی برکت سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو معاف کیا، تاکہ وہ کیا کرے، شکر ادا کرے، ٹھیک ہے؟ شکر میں نے آپ کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، شاید ابھی تک شکر کا ورڈ آیا نہیں ہے نا؟ ہاں، تو جس طرح ہر چیز کے ہم 3 لیولز پڑھ رہے ہیں نا، صبر کے 3 لیولز، صبر پڑھا تھا، ہاں ہم نے، یاد آ گیا؟ یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا استعینوا بالصبر والصلاح، ٹھیک ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاح پڑھا تھا ہم نے، وہاں پہ صبر کے 3 لیول پڑھے تھے، ہے نا؟ تو شکر کے بھی اسی طرح 3 لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شکر کے بھی کتنے لیولز ہوتے ہیں؟ 3 لیولز ہوتے ہیں، جی۔ ڈر کا بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن خیر ڈر تو الگ چیز تھی وہ، لیکن صبر اور شکر دونوں کے 3 لیولز ہوتے ہیں، اس طرح سے یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا ہے دل سے اعتراف کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نعمت ایکس وائی زیڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بھی نعمت دی ہے، دل سے وہ ماننا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، دل سے ماننا، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا ہے زبان سے اس کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہنا، ہے نا؟ زبان سے کہنا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ٹھیک ہے؟ زبان سے کہنا یہ میرے اللہ کی توفیق ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو میں اس لائق نہیں تھی کہ میں یہاں پر آپ کو پڑھاتی، یا آپ کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم جو ہے یہاں پر آ کر پڑھتے۔ تو زبان سے بھی کیا ہے، اقرار کرنا، ٹھیک؟ پھر تیسرا ہے عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ چیز انسان اسکپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل سے اعتراف کرنا، دل میں ماننا ہاں کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، سچا والا اعتراف کرنا، زبان سے اس سے کہنا، اور عمل سے کیسے اظہار ہوگا؟ شکر کا اظہار عمل سے کیسے ہوگا؟ نماز، عبادت، اور کر کے دکھانا، اور نیک عمل، اللہ کی حمد، امپلیمنٹ، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے آنسر بھی صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عمل سے پتہ ہے کیا اظہار، جس چیز، جو چیز بطور نعمت آپ کو ملی ہے، جس پر آپ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، جس پر آپ دل سے اعتراف بھی کر رہے ہیں، زبان سے بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس چیز کو، اس پرٹیکولر چیز کو اللہ کے راستے میں لگا دینا۔ مان لیجیے اگر مجھے مال ملا ہے، ٹھیک ہے؟
تو میں دل سے اعتراف کرتی ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ میں بہت مطلب پیسوں کی بہت میرے پاس کمی تھی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا، زبان سے اس کا اقرار بھی کر رہی ہوں، لیکن اس مال کو میں کہیں لگا دیتی ہوں غلط کاموں میں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ میوزک پارٹی کروا لی، ڈانس پارٹی کروا لی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ شکر ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ کیا یہ اللہ کا شکر ہوا؟ اب زبان سے ہم کتنا بھی کہتے رہے وہاں ڈانس پارٹی میں کھڑے ہو کے الحمد للہ وما توفیق الا باللہ، اللہ تو خوش نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو یہ کیا کیا ہم نے؟ شکر نہیں کیا، بلکہ اپوزٹ نا شکری کی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کی۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، ٹھیک ہے، علم دیا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دولت سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ علم کی دولت ہے، ٹھیک ہے، مال سے بھی بڑی نعمت علم کی نعمت ہے۔ اب میں نے دل سے اعتراف بھی کر لیا، زبان سے اقرار بھی کر لیا، لیکن اس علم کو جا کر میں بحث مباحثے، فضول کی لڑائی جھگڑے، اس میں جا کر اپنا سارا کا سارا علم جا کے ویسٹ کر دیتی ہوں، پورا پورا دن میں کسی سے بحث کرنے میں لگا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس عمل کی میں نے اس علم کی میں نے شکر ادا کیا یا ناشکری کر دی؟ آپ کو پتا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا بحث اور جھگڑے کرنے کے لیے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے، تو وہ جہنمی ہے، حدیث ہے یہ، تو ظاہر ہے اس کی ناشکری ہی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی اب اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اولاد کو بھی کیا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے تیار کر دے، ہے نا، تربیت کیا کرے انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اس کی تربیت کر دے، یہ بھی کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ اگر آپ اولاد کو جو ہے وہ دنیا داری میں لگا دیتے ہیں تو دنیا داری میں لگی ہوئی وہ اولاد کیا ہوگی؟ آپ کے لیے اجر کا باعث تو نہیں بنے گی، تو وہ بھی کیا کیا آپ نے؟ ناشکری کیا۔ کون سی کیا بولنا ہے اگین؟ اب دیکھیں آپ ان کو جو توبہ کی توفیق ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو دل سے اعتراف اور زبان سے اقرار، عمل سے کیا توبہ کی وہ ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ بتائیے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی معافی ہے اس کو عمل سے کس طرح ادا کیا جائے گا؟ ہوں جی، زیادہ سے زیادہ کیا کرے پھر انسان؟ گناہوں کے لیے تو آتا ہے نا کہ ان الحسناتی یذہبن السیئات، کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے تب بھی کیا ہے انسان زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے، ٹھیک ہے، اور نیک کام کر کے کیا کرے؟ اپنی نیکیوں میں اضافہ کروا لے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، خیر اب دیکھیں آپ کے شکر کے 5 ارکان بھی ہوتے ہیں، شکر کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، ٹھیک ہے، آپ شکر ادا کرنے والے ہیں تو آپ کو اللہ کے لیے عاجزی ضرور اختیار کرنی پڑیں گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سارا مال و دولت آ گئی، یا مان لیجیے علم آ گیا، یا بہت سارے کسی کے بچے ہیں اور بہت اچھا سا اس کا حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ نواز رکھا ہے، تو انسان کے اندر سے عاجزی غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، عاجزی نکل جاتی ہے انسان کے، وہ سوچتا ہے ہم کیوں جھک کر ملیں کسی سے، ہم کیوں تمیز سے بات کریں، ٹھیک ہے، ہم کیا ان سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، یہ والی باتیں نہیں کرے انسان، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کر لے۔ دوسرا رکن ہوتا ہے شکر کا، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے، ٹھیک۔ تیسرا رکن ہوتا ہے انعام دینے والے سے محبت کرے، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں انعام دیا ہے، جس نے یہ نعمت سے ہمیں نواز رکھا ہے، اس سے محبت بھی کریں۔ ذرا سا کوئی گفٹ دے دیتا ہے تو ہمارے دیکھیں زمین آسمان کے کلابے اس کی تعریفوں میں ملا دیتے ہیں، ہم ملا دیتے ہیں نہیں ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا زیادہ اس کو چاہتے ہیں اور ہر جگہ اس کی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کیا کیا دے رکھا ہے، وہ دے رکھا ہے جو کوئی دے بھی نہیں سکتا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کے کان، آپ کی زبان، ہے نا، یہ جو چل رہی ہے ہوا، یہ سورج کی روشنی، ٹھیک۔ تو آپ دیکھیں کہ
اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ سے تو سب سے بڑھ کر محبت، ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے ہماری اللہ سے محبت کرنا، لیکن خاص طور پر جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے تب تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہو جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بچے دیکھیں، بچوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، جب وہ بڑے ہوتے ہیں آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں، اس کے رشتے دار بتاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے بہت محنتیں کی ہیں، بہت مشقتیں جھیلی ہیں، اور تب جا کر تمہیں پڑھایا لکھایا، تو ماں باپ سے کیا ہو جاتی ہے، اور زیادہ بچے کی محبت بڑھ جاتی ہے نا، آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ کہ دیکھیں آپ جب بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہمارے جیسے بچے ہو گئے تو اب ہمیں اور زیادہ کیا آتی ہے، ہم اور زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت ہو جاتی ہے، کہ جیسے ہم اپنے بچے پال رہے ہیں اسی طرح ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں پالا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو انعام دینے والے سے کیا کرے، پھر انسان محبت کرے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اور جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا شامل ہوتی ہے، شکر بھی شامل ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں پڑھ کر آئے ہیں نا، تعریف بھی شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دل سے بھی تعریف کرے، اور جو ہے وہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ ٹھیک، پھر پانچواں رکن ہے شکر کا، اس جگہ پر استعمال کرنا جہاں پر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، نیکیوں کے کاموں میں، فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، کسی کو ایجوکیشن، دین کی ایجوکیشن دینے میں، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرنے کے 1000 طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنے میں، ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر گھروں سے نکلے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے میں 1000 طریقے ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنی اس نعمت کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور صرف یہ نہیں کہ آپ مال اور دولت خرچ کریں، جس کے پاس جو ہے، کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس صلاحیت ہے، کسی کے پاس صحت ہے نا، ہاتھ پیر اچھے سے چلا سکتا ہے وہ اپنے، ہے نا، جا سکتا ہے ادھر ادھر، تو جا کر وہ کام کرے، ہے نا، علم ہے، تو جس طرح سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے تو اس کو کیا کرے، اس جگہ پر خرچ کرے جہاں پر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا حقدار ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیزرو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آج ہماری عاجزی ڈیزرو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری جو ہے محبت ڈیزرو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری جتنی بھی تعریفیں ہیں، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، آپ کریں یا نہیں کریں اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ کی زبان نہیں چلی اس پر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا، آپ کی زبان چل گئی آپ کو اس پر اجر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور الٹیمیٹلی سب اللہ کی تعریف ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک، میں نے وہاں پہ سورہ فاتحہ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ دیکھیں کہ کسی سین کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، مان لیجیے کسی کے بال بہت خوبصورت ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں آپ کے بال بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، یا پھر ہم صرف ایسے ہی کہہ دیتے ہیں آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، تو اس کے بال خوبصورت ہونے میں اس کا کوئی کمال ہے؟ ہم اب وہ والے زمانے بھول جائیے، ٹھیک ہے، مطلب یہ والے زمانے کی بات نہیں کر رہی ہوں جہاں کنڈیشنرز اور وہ پتہ نہیں اب تو کیا کیا خرافاتیں، پیک تک لگا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ جیسے فیس پیک لگایا کرتے تھے نا، اب تو وہ ہیئر پیک بھی آنے لگے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کو، ہم سے تو تیل بھی اتنے دیر میں، تیل لگانے میں بھی ہمیں الجھن ہوتی ہے کہ اس کو اب دھونا پڑے گا ورنہ۔ تو خیر اب دیکھیں آپ کے مطلب ان میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے انسان اپنا، ہے نا، تو وہ اس وجہ سے بھی خوبصورت کر لیتا ہے بال، لیکن آپ دیکھیں پہلے بہت خوبصورت بال ہوا کرتے تھے لوگوں کے، ہے نا، اور بنا کہ کوئی چیز استعمال کیے ہوتے تھے، تو اگر اس کے بال خوبصورت ہے، یا سوچئے کسی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، یا کسی کا کوئی فیس بہت پیارا ہے اور ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اصل میں ہم کس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں؟ چاہے ہم اللہ کا نام نہیں بھی لگائے وہاں پر تو وہ تعریف اللہ کی ہی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آنکھیں انسان نے خود نہیں بنائی اپنا فیس انسان نے خود ڈیزائن نہیں کرا، کون سا کلر اس کو چاہیے تھا، ہے نا، وائٹ چاہیے تھا، سانولا چاہیے تھا، وہ بھی اس نے خود ڈیسائیڈ نہیں کرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دیا ہے۔ ایسے ہی کوئی سین اگر خوبصورت ہے، پہاڑ ہے یا بیچ ہے، بہت خوبصورت نظارہ ہے، ہم کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، یہاں پہ دل لگ رہا ہے، یہاں پہ سکون حاصل ہو رہا ہے، اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن تعریف اللہ کی ہی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان سب چیزوں کا کیا ہے، حقدار ہے، شاکر الشکور ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان بھی ہے، آپ 1 روپیہ اس کا دیا ہوا اسی کے راستے میں لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کا پیسہ دیا ہوا اسی کے اوپر مان لیجیے آپ کے زیادہ تر بچے کرتے ہیں نا ایسا،
ٹھیک ہے، کہ آپ سے ہی پیسے لیں گے، آپ کو ہی گفٹ لا کر دے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ تو کیا ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں، ہم نہیں دیے تھے نا پیسے، ہمیں گفٹ دے دیا تم نے، ٹھیک ہے، تو ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے، اور سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور اسی کی دی ہوئی چیزیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی لگا دیتے ہیں تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے نا؟ چاہے ہماری جان ہو، جان کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دی، ہے نا؟ تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان اگر دے دیتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں، شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا کتنا بڑا مرتبہ، کہ نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ شہید کر دے، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں، یہی میرے ساتھ کیا ہے، ہوتا رہے۔ پھر جو شہید جو ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں قید کر دیتا ہے نا، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کچھ اور بھی تمہیں چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو وہ منع کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان سے بار بار پوچھتا ہے کہ کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ، تو ایسا کر کہ ہمیں واپس لوٹا دے اور جو ہے ہم دوبارہ شہید ہو جائیں، بس یہ چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کچھ نہیں کہتے ہیں اور ان کو جو ہے پھر آزاد چھوڑ دیتے ہیں جنت میں۔ تو اب دیکھیں آپ کے مطلب جان کس کی تھی، کس نے دی تھی ہمیں جان؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ لے لے اور کچھ نہیں دے اس جان پر، ہم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کر لڑے ہیں اور وہاں پر شہید اللہ تعالیٰ، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، تو اگر ہم اللہ کے راستے میں جا کر لڑے اور وہاں پر ہماری جان چلی جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں دے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں کچھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں آپ نے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں مانگ سکتے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی تو جان دی ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو ہمیں وہ زندگی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے دیتا ہے۔ انسان اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اپنے پیسے آپ کے اوپر پاس رکھوا دے اور آپ اس کو واپس کر دیں، ٹھیک ہے، مان لیجیے میں آپ کے پاس کچھ 10 روپے رکھوا دوں اور آپ مجھے وہ 10 روپے واپس کر دیں، تو میں یہ کہوں گی کہ تم نے مجھے یہ قرض دے دیا؟ کبھی بھی نہیں کہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہی دیے ہوئے مال کو جب بندہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو کہتا ہے یہ تم نے مجھے کیا کر دیا، قرض حسنہ دے دیا، اس کو بڑھا چڑھا کر یضاعف، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، ڈبل ڈبل کر کے جتنا وہ چاہے گا اتنا دگنا اجر جو ہے اس پر ہمیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ہی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کیا ہے، شاکر ہے، اللہ تعالیٰ شکور، بہت قدر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کو بہت زیادہ برداشت بھی ہے، ٹھیک ہے، حلیم اللہ تعالیٰ، بردبار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتنا ہی بڑا انسان گناہ کر لے اور اس کا اعتراف کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ مان لیجیے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہنے لگے کہ ایک گناہ کرو گے تو تمہاری جس طرح سے وہ گناہ ہوگا تمہاری وہی چیز ختم کر دوں گا، آنکھ سے گناہ کرو گے تو تمہاری آنکھ لے جاؤں گا، ہاتھ سے کرو گے تو تمہارے ہاتھ لے جاؤں گا، کبھی انسان کسی لائق بچے گا؟ ایک ہی دن میں شاید اس کا ہر باڈی پارٹ ختم ہو جائے گا، اتنے گناہ کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن میں انسان چٹپٹ، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہی ہے کہ اگر ہم پکڑنے پر آ جائیں لوگوں کو ان کے گناہوں پر تو زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، ہر کوئی ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا، ٹھیک۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، رحمتیں اپنی کرتا رہتا ہے، انعامات سے بھی نوازتا رہتا ہے۔ ناراض ہو جائے تو کوئی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ہے نا؟ ماں باپ بھی کیا ہے، کھانا نہیں دیتے، ماں باپ بھی کیا ہے، پنشمنٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بات بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا بھی ہے۔ مائیں ناراض ہو جاتی ہیں، منع کر دیتی ہیں بچوں سے، ہم سے مت بات کرنا، ہم نہیں سن رہے ہیں تمہاری بات، اما اما کرتے کھڑے ہوتے ہیں بچے اور ہم سنتے نہیں ہیں ان کی بات، ہے نا، جاؤ ہم تم سے بات نہیں کر رہے، ہم تو ناراض ہو گئے۔ لیکن ناراضگی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہے، آپ گناہ کرتے جائیں اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا بھی رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہوا آپ کے لیے بند ہو گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے لیے سورج نہیں نکلا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے لیے بارش نہیں برسی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب کے یہاں پانی آیا اور آپ کے یہاں سے پانی چلا گیا، ایسا کبھی ہوا نہیں ہوا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مہلتیں بھی دیتا ہے، سنتا بھی ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ گناہ گار بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
حدیث میں آپ کو کتنی بار بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ سارے کے سارے نیک ہو جائیں گے اور جو ہے کوئی گناہ گار نہیں بچے گا تو میں پوری قوم ہی اس قوم کو ہٹا دوں گا، ایسی قوم لے کر آؤں گا جو گناہ کریں گے اور پھر مجھ سے توبہ کریں گے، ٹھیک ہے، پھر میں انہیں بخش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے گناہ کرنے والے وہ گناہ گار جو پھر اللہ سے کیا کرتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ ان سب باتوں پر آٹومیٹکلی شکر کیا ہو جاتا ہے، ہمارا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک نعمت نہیں ہے، کروڑوں نعمتیں ہیں، انسان گنوانے بیٹھے تو شاید اس کی زندگی پوری ہو جائے وہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں گنوا سکے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیز، یہ احساس ان کو کروایا جا رہا تھا کہ تم جو ہے وہ کیا ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے گناہ پر معاف کر دیا، اس کے بعد کہ تم مطلب شرک ہی کر بیٹھے تھے، اور شرک بھی بدترین شرک کے کسی، سمجھ لیجئے کہ کسی اتنی حقیر مخلوق کو، ٹھیک ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی دماغ نہیں ہوتا، جس کو اپنے اچھے بھلے کا نہیں پتا، اس مخلوق کو تم نے اللہ کے برابر کر دیا، ہے نا؟ اس مخلوق کو تم نے یہ سمجھا کہ اس کی یہ بھی عبادت، ہم اس کی بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں، تو اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد میں نے تمہیں کیا کر دیا، عفونا، درگزر کر دیا، ٹھیک ہے، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اگنور کر دیا، ٹھیک ہے، عفو میں اگنورنس بھی آتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ عفو جو ہے درگزر کرنے کو بھی کہتے ہیں، اگنور کر دینا، ہے نا، جیسے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اگنور کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے؟ جی، دیکھا اندیکھا کر لینا، ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کے پاس سے اس طرح سے نکل گئے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، جبکہ آپ نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی اندیکھی ان کی کر دی، ٹھیک ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب دکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کن کرتوتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم اس وقت ہے نا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ انعام کیا تھا کہ ان کو بنی اسرائیل کے چنگل سے نکالا تھا، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، دکھ رہا تھا، ہے نا، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو دیکھنے کے باوجود بھی معاف کر دیا، ٹھیک ہے، درگزر ان سے کر دیا، اگنور بالکل کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ بخشش، وہ جو مغفرت ہوتی ہے نا، غفر یغفر، مغفرت والی بخشش جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جرم لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جرم لکھا جاتا ہے، پھر اس کو چھپایا جاتا ہے نا، چھپا کر پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، معافی دے دیتا ہے، لیکن جرم لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیس فائل ہو جاتا ہے آپ کا، ایف آئی آر جو ہے وہ آپ کی لکھ دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اس کو چھپا کر پھر آپ کو کیا کرتا ہے، معافی دیتا ہے، لیکن عفو میں تو اللہ تعالیٰ وہ ایف آئی آر بھی نہیں لکھتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی رپورٹ درج نہیں ہوتی، کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، بالکل خالی،
ٹھیک ہے، آ گئی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے مطلب اتنی بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے ان کو معاف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا یہی احسان ان پر جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں کہ تمہیں اس کے باوجود بھی میں نے کیا کیا، معاف کر دیا تھا. لیکن تم جو ہے وہ اس لیے کیا تھا کہ تم اور زیادہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرو، دل سے بھی اعتراف کر لو، زبان سے بھی اقرار کر لو، اور عمل بھی کیا کر لو، تم اپنے اچھے کر لو، عاجزی اختیار کر لو. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اسی کے راستے میں لگاؤ، لیکن پھر بھی جو ہے یہ اپنی اڑی پر اڑے رہے. ٹھیک، پھر جو اگلی آیت ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ اگلا جو وہ ہے، اگلی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ کتاب اور فرقان دی. ٹھیک ہے، اور کس لیے دی وہ کتاب اور فرقان؟ یہ آیت آپ یاد کر چکے ہیں، ذرا بتائیے. ہوں، کس لیے دی؟ نہیں نہیں، کتاب اور فرقان دونوں کس لیے دی اللہ تعالیٰ نے؟ جی، لاسٹ میں ہے نا آیت کے لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تاکہ تم سیدھے راستے پر چل پڑو. ٹھیک ہے، کتابیں کس لیے نازل ہوتی ہیں؟ ہوں، کتابیں کیا اس لیے نازل ہوتی ہے کہ چلو اس کو جو ہے پڑھ لیتے ہیں اور اس میں سے کچھ وظیفے نکال لیں گے تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، یا بچوں کو ناظرہ پڑھا دیں، خود بھی ناظرہ پڑھ لیں گے، بچوں کو بھی ناظرہ پڑھا دیں گے، ثواب حاصل کر لیں گے، ہے نا؟ تھوڑا بہت ثواب ہمیں مل جائے گا، ثواب کمانے چلیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، پھر سے اسٹارٹ کر دیں گے، پھر کمپلیٹ کر دیں گے، پھر سے اسٹارٹ کر دیں گے. رمضان آئیں گے تو 5-6 قرآن کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ریس لگا لیں گے اوروں سے، پڑوسیوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے کہ چلو دیکھتے ہیں کس کا کتنا جلدی ختم ہوتا ہے اور کون کتنے قرآن پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کس لیے نازل کرتا ہے کتاب؟ کہ اس لیے نازل کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، شادی ہوگی تو رخصتی ہوگی تو سر پر تو رکھنا ہی ہے، ایسے تھوڑی بھیجیں گے بھائی، دلہن ہے نا، چاہے اس دلہن نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہو. ٹھیک، بس سایہ ضرور ہو قرآن کا رخصتی کے وقت. ٹھیک، یا پھر قسمیں کھانے کے لیے. کہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے گا، کورٹ کچہری میں چلے گئے، یا پھر کسی نے کہا کہ چلو قرآن کی قسم کھاؤ تو ہم نے اٹھا لیا اس کو. ٹھیک، یا پھر اس لیے کتاب دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے نام اس میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر رکھ لو، چاہے وہ نام کیسے بھی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ انعمتا کتنا نام رکھا جاتا ہے نا، انعمتا، سنا ہے آپ نے یہ نام؟ انمتا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہمارے یہاں بہت ہے، رامپور میں انمتا انمتا انمتا. ٹھیک ہے، تو انمتا تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے جی. اقرا، اقرا نام سنا ہوگا ہے نا، اقرا کسے کہتے ہیں؟ پڑھیے. ٹھیک ہے، تو وہ اسم نام اسم رکھے جاتے ہیں نا نام کے. ہوں، جی. کا اسما تو چلیے اسم ہی ہے، اسم کی جمع اسما، تو یہ تو چلیے کوئی یہ نام ہی ہے، ناؤن ہے. ناؤن رکھے جاتے ہیں نا، نام. ٹھیک ہے. زجاجہ. اقصا بھی چلیے ناؤن ہی ہے. منتشا بتائیے. ہاں، یہ منتشا، منتشا بتائے جو تو نے چاہا. ٹھیک ہے، منتشا کا میننگ یہ ہوتا ہے جو تو نے چاہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے نام. اور حنین، حنین رکھا جاتا ہے. جنگ حنین جب ہوئی تھی تو وہ حنین. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے ورڈز جو ورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں پورا پورا ایک سینٹینس بن جاتا ہے، یہ نام رکھنا منع ہے. جس کا کوئی سینس ہی نہیں بن رہا، بتائیے نا مجھے کیا سینس بن رہا؟ منتشا، جو تو نے چاہا. ٹھیک ہے، تو اونٹ پٹانگ کچھ بھی اٹھا کر بس ہاں کہ قرآن کا نام ہے تو رکھ لو. ٹھیک ہے، قرآن میں تو سامری بھی آیا ہے، سامری رکھ لے کوئی نام اپنا. قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بہت سارے نام آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرعون بھی آیا ہے، رکھ لیں فرعون، قرآن کا ہی تو نام ہے. نشرہ رکھا جاتا ہے.
ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شرح کیا، ہم نے آپ کا سینہ کھولا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا نام ہے؟ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کیا قرآن اس لیے اترا کہ چلو اس میں جو ہے اس میں سے ہم کچھ نام رکھ لیتے ہیں اپنے بچوں کے، ٹھیک؟ یا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ چلو اس کے نیچے سے نکل جاؤ سفر آسان ہو جائے گا، یا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ، یا کوئی بھی کتاب اس لیے نازل ہوئی کہ جو ہے کسی کو ثواب پہنچا دیا جائے، حالانکہ ثواب اس کو ہی پہنچتا ہے جو یا تو اپنا سگا رشتہ دار ہو، ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، اسی کو ثواب پہنچتا ہے۔ جس نے کبھی قرآن کھول کر ہی نہیں دیکھا، اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، کسی نے کبھی پڑھنے کی خواہش ہی نہیں کی کہ لاؤ میں بھی کچھ سیکھ لوں، آپ کو کیا لگتا ہے اس کو آپ کے پڑھے ہوئے کا ثواب مل جائے گا؟ حالانکہ وہ آپ کا نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ہرگز بھی نہیں ملے گا، یہ تو عقل ہی آپ کی کیا ہے، گوارا نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تو قرآن آیا تھا، یہ کتاب چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، سب کی سب کا سب سے مین مقصد کیا ہوتا تھا؟ ثواب تو ظاہر ہے حاصل کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ناظرہ بھی پڑھنا ختم کر دیں کہ نہیں نہیں ناظرہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے، تلاوت کرنے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور تلاوت میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں نا، تلاوت میں اب ناظرہ بھی شامل ہو جاتا ہے، حفظ بھی شامل ہو جاتا ہے، تلاوت میں جو ہے وہ سیکھنا بھی، یعنی کہ اس کا وہ بھی شامل ہو جاتا ہے، فہم، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، پھر عمل بھی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب چیزیں تلاوت میں آ جاتی ہیں، تو تلاوت تو ہے ہی ثواب، بہت زیادہ ثواب ہے، ایک ایک حرف پر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نیکیوں کی خوشخبری سنائی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اصل ہے، ہر چیز کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے اور مین مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے بنا اس سے پھر جتنے بھی مقصد اٹھائے جائیں وہ سب سیکنڈری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو فائدہ دیں گے لیکن اتنا فائدہ نہیں دیں گے جو اس کا مین مقصد ہے وہ فائدہ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ جو اس کتابوں کا اللہ تعالیٰ کو بھیجنے کا جو مقصد ہوتا ہے مین، وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے؟ ہدایت حاصل کر لے، سیدھے راستے پر چل پڑے، ٹھیک ہے؟ آگئی بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر کر دیا تاکہ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی پھر تو اس میں یہ چیز کلیئر رہے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ پھر میں یہ چیز آپ کو وہاں پہ بھی بتانی تھی، تو میں اس لیے آیت شروع کر دی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو ہم پڑھیں گے اسی دن، اور اس میں فرقان کا ورڈ آیا ہے، پہلی بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فرقان، ٹھیک ہے؟ فرق قان کا بھی ورڈ دیکھ لیجیے آپ کے، اس میں بھی رحمان کی طرح الف نون لگا ہوا ہے، فرق پلس الف اور نون، ٹھیک ہے؟ انتہائی درجے کی فرق کرنے والی، ہاں فرقان رکھ سکتے ہیں نام، ٹھیک ہے؟ انتہائی درجے کی فرق کرنے والی چیز، ٹھیک ہے؟ ڈفرینشیٹ جو کر دے انتہا درجے پر جا کر، یعنی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ٹھیک ہے؟ یہ والا حساب کتاب۔ تو چلیے پھر یہیں پر رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آج اچھا لگا، کل کی جو آیت تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر اس کو اثر کیا، اور آج کافی لوگ ہیں کلاس میں، 19-20 سب سے زیادہ لوگ ہیں آج کلاس میں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی آپ لوگ جو ہے استقامت کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مشکلات ہیں سب کو دور فرما دے، اور صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کو رکھے، تاکہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، آپ کو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہو، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔